نعت کا جو آغاز میں نے کیا وہ میں نے مکہ پاک سے کیا. اکثر محافل میں نے اٹینڈ کی عمان میں بھی. کس کی کب رسپیکٹ کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, کب رسپیکٹ کرنی ہے آپ نے, کیسے کرنی ہے, چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. جو میری حاضری ہے نعت کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ہے. وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے رانا ساجد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں مختلف پروگرام میں, مختلف سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. آج کا ہمارا یہ پروگرام انتہائی عقیدت کا حامل ہے, کیونکہ ماہ مبارک کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خوانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں, جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ نعت خوانی کو لے کے ظاہر ہے وہ بہت سے لوگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنا نام بنا رہے ہیں, کما بھی رہے ہیں, اور سمجھ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی جو ہے خدمت اقدس میں حاضری بھی پیش کر رہے ہیں. تو آج کے ہمارے ثنا خوان نوجوان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے ثنا خوان کا جو ہے تخلص بھی ان کو دیا بھی جاتا ہے, اور ماشاءاللہ ہائی سمجھ ایجوکیٹڈ اور پرسن ہیں اور بڑے نہایت ہی سمجھ مصروف ترین شخصیت بھی ہیں. بڑی مشکل سے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہم سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ آئے ہیں اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ اپنے اتنے زیادہ قیمتی لمحات میں سے ہمیں کچھ آپ نے عطا کی ہیں گھڑیاں. سب سے پہلے سنائیں, کیسے ہیں, خیریت سے, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کی محبتوں نے مجھے کھینچ ہی لیا آج ادھر. چلیں فائنلی ہم ظاہر آ چکے ہیں اور آپ ہمارے پاس ہیں. تو ارسلان بھائی کچھ بات کرتے ہیں آپ کے سفر کے حوالے سے, کیریئر کے حوالے سے. بینگا نعت خوان, ثنا خوانی کا جو سفر تھا, آپ نے اس کا آغاز کب کیا اور اب ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے اب آپ کو؟ الحمدللہ میرا جو نعت کا سفر ہے اس کا آغاز ہی بہت خوبصورت ہے. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ بچپن سے ہی اپنے گھر میں ماحول ایسا ملا. میرے والد صاحب خود بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو کچھ انسپائریشن میرے والد محترم کی طرف سے. تو نعت کا جو آغاز میں نے کیا وہ میں نے مکہ پاک سے کیا. اچھا ماشاءاللہ, زبردست, مطلب اتنی بڑی سعادت. اور وہیں سے تو جو میری والدہ نے پہلی نعت سکھائی, میری والدہ نے, مطلب باپ والد صاحب کی بھی جانب سے اور والدہ کی جانب سے, دونوں کی طرف. تو مجھے میری والدہ نے پہلی نعت سکھائی اور تب ہم عمان میں تھے. تو تب ہم نے حج کے لیے جانا تھا. تو پہلی نعت جو تھی وہ میری والدہ, پہلی استاد اس میں میری والدہ ہیں. انہوں نے مجھے نعت سکھائی. میری نعت کا الحمدللہ جتنا بھی آغاز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی شروع. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اعلیٰ, اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہت بڑی سعادت ہے جی الحمدللہ. اس کے بعد پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا, پاکستان واپس آئے ماشاءاللہ, اور وہاں پر اکثر محافل میں نے اٹینڈ کی عمان میں بھی. تو وہاں پر کافی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. مجھے نعت کی بکس جو گفٹ ہوئیں ماشاءاللہ, تو جب مجھے نعت کی بکس گفٹ ہو گئیں تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ اور اس میں جو ہے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے پھر نعت پڑھنا شروع کیا. مجھے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, اسکول لیول پر الحمدللہ, کالج لیول پر میں نے الحمدللہ نعت کا بھی بہت سفر اپنا جاری رکھا. اور اس کے بعد الحمدللہ 2012 میں آل پاکستان جو مقابلہ تھا میں نے وہ ون کیا. اچھا ماشاءاللہ, 2012 میں. ٹھیک ہے, ساتھ اسٹڈی چلتی رہی؟ اسٹڈی میری چل رہی تھی. انٹرمیڈیٹ جو تھا میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا. بیچلرس کے لیے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تھا. تو میرا جو ہے بیچلرس نعت کے صدقے ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد الحمدللہ سفر چلتا رہا. سپیریئر یونیورسٹی میں چلے گئے الحمدللہ, اپنا آغاز وہاں کیا, CI میں کیا, چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کیا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور پورے پاکستان میں اور اب تو الحمدللہ پوری دنیا آپ کہہ لیں کہیں نہ کہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں. بالکل, یہ ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور جتنا لمبا چوڑا سمجھ لیں وہ ساری چیزیں لنکس آپ نے بتایا نا, واقعی میں بڑے کم لوگوں کی اس طرح کے سننے میں ملتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی وہ دیکھا دیکھی کہیں نہ کہیں سے پڑھتے تھے. ہمیں بھی بچپن میں شوق تھا, نعت خوانی پڑھتے, ابھی بھی پڑھ لیتے ہیں جہاں پہ موقع ملتا ہے, لیکن پراپرلی یا اس طرح کے سمجھ لیں کہ وہ آپشنز یا اس طرح کے وہ مواقع میسر نہیں آئے. اچھا دوسری بات یہ ارسلان, جس طرح ہم نے بات کی آغاز میں کہ اسٹڈی آپ نے ایک اعلیٰ سمجھ لیں کہ وہ ہائی کوالیفائڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خوانی کو لے کے چلے. جی
مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل اتنا ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ہر کوئی مطلب سمجھ لے کہ ایک سے بڑھ کے ایک کام کرنے کی کوشش کر. آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ یار میری تعلیم تو بہت زیادہ، لیکن میں کسی اور شعبے میں اپلائی کر کے مطلب اس سینس میں چلا جاؤں، یہاں پہ سمجھ لو کہ اس کو ایک شوق کی حد تک رکھوں؟ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا، اسٹوڈنٹ ٹریننگ سینٹر کا میں ہیڈ تھا. اچھا. STC کا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جتنے پروگرامز ارینج ہوتے تھے، مجھے وہاں پر آفر بھی آئی تھی کہ آپ نعت خوانی کو اسکپ کریں، ٹھیک ہے، آپ سنگنگ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنے ملینز دیتے ہیں. اچھا. آفرز بھی ملے؟ آفرز بھی الحمدللہ مجھے بڑی ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کی خاص میرے پہ عنایت تھی کہ میں نے اس کو کبھی اسکپ نہیں کیا. اور جو آپ کا کویشچن اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میرے والد محترم اللہ پاک ان کو صحت دے، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نعت خوانی، کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کی سپورٹ سے، مطلب وہ مجھے بھیجتے تھے بیٹا آپ جایا کریں. میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے، وہ مجھے صرف اسٹڈی کی طرف ہی رکھتے، تو میں شاید گھر میں ہی نعت پڑھنے والا ہوتا. بالکل ایسے عام جس طرح عام جیسے سب پڑھتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے مجھے ایک منہ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اپنی اسٹڈی ڈسٹرب نہیں کرنی. جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی نا، تو آپ کی نعت خوانی میں آپ کو مزید ترقی ملے گی. بالکل. اگر آپ کے پاس آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کی نعت خوانی ویسے ہی لوگوں کے پاس ہوگی جن کو نعت کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے سائنس کا. اچھا، اب اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کا نعت سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ سچ بتاؤں کہ دنیاوی تعلیم کا نعت سے بہت زیادہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. ایک آپ کی لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے. پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، تو پھر آپ پڑھے لکھی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایونٹس چلتے ہی رہتے ہیں. تو پھر جب ہم وہ چلاتے ہیں تو ایک پڑھے لکھے آپ کہہ لیں کہ ایکڈیمکس ہیڈز میں جو سارے ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے نیچے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کے اکارڈنگ اس کو چلنا ہوتا ہے لے کر. پھر اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی نعت میں کس کو اپنا رول ماڈل رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو رول ماڈل نعت میں ہونا اصل نعت پڑھنے والا ہی ہونا چاہیے. کیا بات ہے، بالکل ایسے. اگر اصل نعت پڑھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ آج کل اسٹیجز میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں، بالکل صحیح ہے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. رول ماڈل کی آپ نے بات کی، میں چاہتا ہوں یہیں سے عام کا رول ماڈل بھی ہم جان لیں اور سب لوگ جان لیں کہ آپ نے کس کو فوکس کیا تھا، مطلب یا کس کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، یا ابھی کیا پلان ہے آگے، کیا مزید سمجھ لیں کہ وہ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. جو رول ماڈل والی بات ہے، میرے جو نعت کے حوالے سے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ماشاء اللہ، دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بے شک. اور اس کے بعد جو مجھے کچھ صحبت ملی وہ منظور القرآن شاہ صاحب کی ملی. اور اس ٹائم کرنٹلی آپ کہہ لیں کہ جو میرے استاد ہیں، اسپرچول ٹیچر جنہیں آپ کہہ لیں، وہ الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب ہیں. اور میں نے بیسیکلی ان سے کوئی نعت سیکھی نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ آج کل ہارمونیم کا دور ہے، ہارمونیم پہ بیٹھتے ہیں اور آپ پھر نعت سیکھتے ہیں ان سے. میں نے ان سے وہ نہیں سیکھی. ان کے اور میرے پڑھنے میں ہیوج ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. ایک تو انداز میں بھی، اور اس کے بعد استاد جیسا تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، بالکل جتنا مرضی اچھا ہو جائے. تو لیکن میں نے ان سے نعت کے حوالے سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میری زندگی چینج ہو گئی. اور یہ سارا اسپرچول ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، سارا اسپرچول ہے. اور فالو میں منظور القرآن شاہ صاحب کو کرتا ہوں، سید ذبیح مسعود شاہ صاحب کو کرتا ہوں. میں ذرا کلاسیکل انداز میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. پڑھ تو نہیں سکتا میں، پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو لیکن جو میری تربیت ہے وہ میری الحاج افضل نوشاہی صاحب نے کی کہ نعت کیسے پڑھنی ہے، کہاں پر کیا پڑھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی 40ویں کے پروگرام میں، کسی محفل میلاد میں گئے ہیں اور آپ وہاں پر کوئی نعت ایسی پڑھ رہے ہیں جو کہ خوشامد کے طور پر آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے کس کی کب رسپیکٹ کرنی ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، کب رسپیکٹ کرنی ہے آپ نے، کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. بالکل. یہاں پر جو سینئر نعت خواں ہیں وہ جونیئر کی اتنی نہیں کرتے. کچھ ہیں، سب نہیں.
ٹھیک ہے, اتنی رسپیکٹ نہیں کرتے, اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے, لیکن میں نے الحاج افضل الہی شاہی صاحب کو ایسا پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی ویسے چلتے ہیں اور اپنے سے سینئرز کے ساتھ بھی ویسے چلتے ہیں. یہ اچھے انسان کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کا اخلاق جو ہوتا ہے نا وہی آپ کی پہچان ہوتی ہے. اور باتیں تو بڑی چلتی رہیں گی اور مزید بھی ہم کریں گے بھی. کچھ ٹاپکس بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے ارسلان کے ساتھ بات کرنی ہے. ارسلان بھائی, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تھوڑے سے پرفارمنسز کے حوالے سے, ظاہر ہے ایک سمجھ لیں کہ آپ کا بہت بیزی شیڈول چل رہا ہوتا ہے, اور میں خود بھی ظاہر آبزرو کرتا رہتا ہوں, اور بھی سارے جو نعت سننے والے ہیں, ثنا خان حضرات ہیں یا سارے لوگ وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں آپ کی سمجھ لیں کہ مصروفیت کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے اب تک ماشاء اللہ ظاہر ہر جگہ جہاں پہ بھی پڑھیں مزہ آتا ہے اور آپ کی سمجھ لیں کہ بیسٹ پرفارمنس بھی رہتی ہے, لیکن کوئی ایک ایسی انسان کے دل کو وہ ہر وقت چھو رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ تو میں نے سمجھ لیں اب تک کی اپنے کیریئر کی بیسٹ پرفارمنس دی ہوئی ہے, مطلب بہت اچھا پڑھا ہوا ہے. تو کوئی ایسا کوئی واقعہ, کوئی یادگار وہ بتائیں. یہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا میرے سے اور میرے دل کی تار کو چھیڑ دیا. چلیں, یہ ظاہر ہے وہ ہمارے سارے سننے والے ناظرین اس کو ظاہر ہے وہ جانیں گے. آپ کے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. جو میری آج تک کی سب سے بیسٹ پرفارمنس ہے نا, میں پرفارمنس نہیں کہوں گا اسے, میری حاضری ہے. بالکل حاضری, جی بالکل, میں خود بھی جو میری حاضری ہے نعت کی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. الحمدللہ 3 دفعہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں. تو میری زندگی کی سب سے اچھی جو حاضری تھی وہ میں نے حضور علیہ السلام کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو سنائی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جو کیفیات میری وہاں پر تھی نعت پڑھنے کے حوالے سے, میں آپ کو کہہ دوں کہ نہیں جی میں نے شیخو پورا پڑھا, سیالکوٹ پڑھا, ٹھیک ہے, میں وہاں گیا, میری بہت اچھی حاضری ہوئی, لوگ کھڑے ہو گئے اور اس طرح کے معاملات نہیں. میں اس کو کہوں گا کہ جو میری زندگی کی سب سے اچھی حاضری تھی, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے نعت پڑھنا شروع کی. تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی انشاءاللہ حشر میں پتہ چلے گا. اللہ پاک. تو انہوں نے نا مجھے باہر نکال دیا کیونکہ میں رو رہا تھا اور بڑا اپنے آپ کو پراؤڈلی فیل کر رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں مجھ جیسا گندا بندہ پیش ہو گیا ہے, کیا بات, مجھے بلا لیا ہے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا, تو انہوں نے مجھے نہ باہر نکال دیا کہ یہ کیوں رو رہے ہو تم, یہ کیا ہے. تو میں باہر کھڑا ہوا گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ, میں ساری دنیا میں جاتا ہوں, پورے پاکستان میں جاتا ہوں, ہر جگہ نعت پڑھتا ہوں, آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے روبرو, آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے نعت سناؤں. کیا بات. تو اب میں اندر آ رہا ہوں, آپ جانے اللہ جانے. اب یقین کریں میں دوبارہ حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ یقین کریں میرا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ سرکار کی بارگاہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے, مجھے تو ملا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر جب تک پوری نعت گرہ زاری کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ پوری سنا نہیں نہ لی, تب تک مجھے وہاں سے کسی نے نہیں چھیڑا. کیا بات. آپ وہاں 1 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب میں نے نعت سنا دی, میری خواہش جو تھی وہ پوری ہو گئی. تو میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ادب سے شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کر کے پھر میں باہر چلے گیا. سبحان اللہ. تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت حاضری یہ تھی. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے ہو بھی کیا سکتی ہے. اور واقعی میں آپ کسی بھی شہر چلے جائیں, سارے شہر اپنے ہی, لیکن جو سرکار کا شہر ہے اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا ارسلان کہ ہمیں بھی وہی لمحات جو آپ نے وہاں پہ سنبھالے کہ خود روحانیت کے فیل کیے, کچھ ہمارے ناظرین کو, اور ہمیں بھی اگر وہی کلام جو آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا تو وہ اگر آپ آج ہمیں سناتے ہیں تو ایک ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں اس کلام کے چند اشعار. جی جی پلیز. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, آج اشک
میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا۔ مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے نا تو کہاں کہاں سے سبب بنتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو شاعر نے کیا لکھا ہے، نازاد سفر ہے نا کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ مقطع بڑا خوبصورت ہے، وہ حسین دو عالم ہے، ادیب کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھل آئے تو عجب کیا،
سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ارسلان قادری صاحب جو ہمیں ایک کلام سنا رہے تھے، اور واقعی میں کیفیت جسے ہم کہتے ہیں روحانیت، اور آپ اس میں جب ڈوب جاتے ہیں نا پھر ہی آپ کو مزہ آتا ہے ان چیزوں کا، پھر ہی آپ کو احساس ہوتا ہے، فیل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے، کلام بھی ایسے ہیں کہ جب تک آپ اندر سے دل سے جو وہ نہیں لو نہیں لگاتے نا تب تک پھر جا کے وہ چیزیں آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے حاضر ہمارے ساتھ رہیے گا۔